أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین و ناظرین محترم، یکم رمضان المبارک سے تربیت کے عنوان پر مؤسسہ علوم اسلامی کی طرف سے جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، آج کی یہ نشست اسی سلسلے کی کڑی ہے. تربیت کی تعریف، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور اس کے مختلف جو تعریف بیان کی ہیں علماء نے، وہ ان ایام میں علماء کرام نے بیان کیا ہے. مزید ان تعریف کی طرف نہیں جاؤں گا. مؤسسہ علوم اسلامی کے نجف میں موجود اور خارج نجف موجود احباب اور مؤسسہ کے فیس بک پیج کے جو ممبرز اور فالورز ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ مؤسسہ علوم اسلامی کے اراکین کا ابتدا سے یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ نسل نو کی تربیت کو بھی اہمیت دیتے ہیں. سامعین محترم، آج تعلیم، دنیا میں تعلیم کو جو اہمیت دی جا رہی ہے اور اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک میں تعلیم یافتہ لوگوں کے پرسنٹیج میں، ایوریج میں جس حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس حساب سے اگر ہم غور کریں تو جتنی تعلیم میں تعلیم یافتہ لوگوں میں اضافہ ہوا ہے، اس حساب سے معنوی طور پر لوگوں کے اقدار میں اضافہ نہیں ہوا ہے. بلکہ اگر ہم غور کریں تو جتنا تعلیمی میدان میں دنیا نے ترقی کی ہے، اخلاقی اور سیاسی طور پر اخلاقی پستی کا شکار ہے دنیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف تعلیمی ترقی کافی نہیں ہے انسان کی نشوونما کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، جرائم میں کمی کے لیے، اخلاقی اقدار میں اضافہ کے لیے صرف تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان تعلیم یافتہ لوگوں کی تربیت بھی ضروری ہے. بلکہ اگر ہم یوں بیان کریں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر تربیت کے بغیر صرف تعلیم دی جائے تو وہ تعلیم دنیا کی تنزلی کا سبب بنے گی. اگر ہم اسی لیے ایک مفکر مصر الایمان کہتا ہے کہ لقد اعتقدنا خلال الحروب الاولى ان خلاص العالم فی تقدم العلوم. جنگ عظیم عالمی اول میں ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ دنیا مصیبتوں اور جرائم سے دنیا کو پاک کرنے کا سبب جو ہے علوم میں تقدم کرنا ہے. وَلَكِنَّ الْيَوْمَ قَدْ زَالَتْ عَنْ أَعْيُنِنَا غِشَاءَ هَذَا الْوَهْمِ. لیکن آج ہماری آنکھوں سے اس وہم کا پردہ ہٹ چکا ہے. یعنی جو اعتقاد ہم رکھتے تھے کہ دنیا کو ان جرائم سے پاک کرنے کا واحد ذریعہ تعلیم میں ترقی اور تقدم ہے، آج ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک وہم تھا. صرف تعلیم کافی نہیں تھی، بلکہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت بھی ہو جائے تو پھر دنیا جو ہے دنیا انحرافات سے، جرائم سے پاک ہوگی اور دنیا جو ہے ترقی کرے گی. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی تعلیمی طور پر دنیا نے ٹیکنالوجی کے جو ہے ٹیکنالوجی کی صورت میں اگر ہم ٹیکنالوجی کی طرف نظر کریں تو دنیا ترقی کے آسمان کو چھو رہی ہے، تو دوسری طرف اخلاقی پستی کی انتہائی آخری منزل میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیم کو اہمیت دی لیکن تربیت کو اہمیت نہیں دی.
اسی لیے غزالی کہتا ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے ایھا الولد کے عنوان سے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایھا الولد کم من لیال احییتها بتکرار العلم ومطالعۃ الکتب، اے میرا بیٹا کتنے راتیں تم نے علم کے تکرار اور کتب کے مطالعہ میں تم نے رات گزاری ہے، وحرمت علی انفسک النوم، اور تم نے اپنے اوپر نیند کو حرام قرار دیا ہے، ولا اعلم ما کان الباعث فیہ، لیکن میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ جستجو کی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ان کان نیل غرض الدنیا وتحصیل مناصبها، اگر ان ساری زحمات کا سبب دنیا کے مناصب حاصل کرنا اور تمہارے اغراض دنیاوی اغراض ہیں، تو کہتے ہیں کہ فویل لک ثم ویل، تمہارے لیے افسوس ہو اور پھر افسوس ہو۔ وَإِن كَانَ قَصْدُكَ إِحْيَاءُ شَرِيعَةِ النَّبِي، اور تمہارا مقصد شریعت نبی کو زندہ کرنا ہو، وَتَهْذِيبِ أَخْلَاقِكَ، اور تمہاری اخلاق کو تہذیب دینا ہے، وَكَسْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ، نفس امارہ کو سوء سے پاک کرنا ہے، تو پھر فطوبى لك ثم طوبى، تمہارے لیے مبارک ہو اور پھر مبارک ہو۔ تو صرف تعلیم کافی نہیں ہے، اگر تعلیم کا مقصد تربیت ہو، تہذیب نفس ہو، تو پھر اس تعلیم کے لیے فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، آج دنیا واقعاً تعلیمی طور پر ترقی کر رہی ہے، لیکن صرف مسلمان آج دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں اور دنیا میں اس مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے باوجود مسلمان آج تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ دشمن نے پہلے ہم سے جنگ کے طور پر اسلحے کے حساب سے، افراد کے حساب سے ہمارا مقابلہ کیا، لیکن اس میں وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے، تو انہوں نے ہم سے فکری جنگ کا آغاز کیا ہے، فکری جنگ شروع کیا ہے کہ فکری طور پر مسلمانوں سے جنگ شروع کیا جائے اور فکری طور پر مسلمانوں کو تنزلی کا شکار کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بندی کیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر تنزلی کا شکار کرنا ہے، اگر ان پر جیت حاصل کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کیا جائے، ان کو اسلامی اقدار سے دور کیا جائے، تب جا کے ہم مسلمانوں سے جیت سکتے ہیں، ورنہ جب تک وہ اپنے اسلام کے ساتھ، اسلامی اقدار کے ساتھ وہ وابستہ رہیں گے، تب تک ہم مسلمانوں پر جیت نہیں سکیں گے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف منصوبہ بندی کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا منصوبہ بندی کیا ہے کہ مسلمان خود اپنے دین سے بیزار ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ اسلام اور دین جو ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں یورپ کی، تو یورپ کی تاریخ، یورپ کی ترقی کا سبب بے شک کنیسہ سے دوری کا سبب تھا۔ جب سے انہوں نے کنیسہ سے دوری اختیار کیا ہے، انہوں نے ترقی کیا ہے، کیونکہ کنیسہ جو ہے دنیاوی ترقی اور جدید نظریات کے سخت مخالف تھا، جو بھی جدید نظریہ بیان کرتا ان کو کچل دیتے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ لوگوں کو جدید نظریات بیان کرنے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا، اور 32,000 لوگوں کو اس لیے زندہ جلایا کیونکہ انہوں نے جدید نظریات بیان کیا۔ ان میں سے ایک عالم جو ہے، وہ اس کا نام روبرو تھا، اس نے یہ نظریہ بیان کیا تھا کہ دنیا ایک عالم نہیں ہے بلکہ کئی عالم ہیں، دنیا میں متعدد عالم ہیں، اسی نظریے کی بنا پر اس کو زندہ جلانے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا عالم تھا کالیا، اس کو بھی پھانسی کا حکم آرڈر جاری کیا گیا، کیونکہ اس نے یہ نظریہ بیان کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، نہ کہ سورج جو ہے زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی جدید نظریے کی وجہ سے اس کو پھانسی کا آرڈر جاری کیا گیا، لیکن فرانس میں انقلاب لایا اور کنیسہ کا مقابلہ کیا، کنیسہ سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ جب آزادی حاصل کر کے فرانس میں یہ انقلاب لایا اور یہ انقلاب پورے یورپ میں پھیل گیا، اس انقلاب کی وجہ سے یورپ نے ترقی کیا۔ تو جب ہمارے بچوں کو ہم تربیت نہیں کرتے، اسلام کی حقانیت نہیں انسان جانتے، اور صرف ان کو اچھے سے اچھے اسکولوں میں ہم بھیجتے ہیں تعلیم کی خاطر،
یہ بھی ہم خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اس اسکول میں اخلاقی طور پر وہ کتنے ہمارے بچوں کو اخلاق سکھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ دینی طور پر کتنے دینی علوم سے مزین ہیں، ان کو دیکھے بغیر ہم صرف تعلیم اچھے سے اچھے تعلیم دینے کے غرض سے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور پھر ان کو مختلف یونیورسٹی میں پہنچا دیتے ہیں یا ملک سے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے پہنچاتے ہیں، پھر وہ یورپ کی تاریخ پڑھتے ہیں یا یورپ والوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے جو ترقی کی ہے وہ دین سے اور کنیسہ سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے، اور تمہیں بھی چاہیے کہ اگر تم لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو تم لوگوں کو بھی دین سے دوری اختیار کرنا ہوگا۔ وہاں سے کیونکہ ہم نے ان کو اسلام کی حقانیت نہیں سمجھایا ہے، دینی تربیت نہیں دی ہے، وہاں سے وہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر دین سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں اس غرض سے کہ وہ ترقی کرے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کنیسہ اور اسلام میں فرق ہے۔ کنیسہ جدید نظریات رکھنے والوں کو کچل دیتے تھے، لیکن اسلام تو جدید ترقی کے حامی ہے۔ اسلام تو قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے عقل کو کام میں لاؤ، عقل کرو، تعقل کرو، فکر کرو، اپنے فکر کو استعمال کرو۔ بلکہ اگر جو آج کل یورپ میں مغربی ممالک میں جدید تعلیم پڑھائے جاتے ہیں، مثلا فزیاء کو دیکھیں، طب کو دیکھیں، تو یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے، مسلمانوں نے اس کی ابتدا کی تھی، آج مسلمانوں کے نہج پر چلتے ہوئے انہوں نے ترقی کیا ہے۔ وہ سب اس لیے کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب تک دین سے تنفر نہیں کریں گے ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ اسی لیے فلسطین میں ایک سیمینار ہوا، اس سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے ایک خطاب کرنے والے نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ لیکن علینا اننا لا ينبغي اخراج المسلمین من الاسلام وادخالهم الى دیانت المسیحیہ، ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر کے دین مسیحیت میں داخل کریں۔ پھر ہمارا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ وَلَكِنَّنَا نَكْفِي بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِبْقَائِهِمْ بِلَا دِينٍ، ان کو دین اسلام سے خارج کرے اور ان کو لا دین قرار دے، بلا دین قرار دے، لا دین قرار دے، کافی ہے کہ ان کو شکست دینے کے لیے۔ تو سامعین محترم، آج ہمیں اب غور سے انتہائی منظم انداز سے مدارس سے لے کر دینی مدارس سے لے کر مؤسسات اور والدین اور جو دینی علوم تربیت کے بارے میں اہتمام رکھتے ہیں، ان سب کو مل کر نئی نسل کی منظم انداز سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو ہم سعادت مند قرار دے سکتے ہیں۔ ورنہ ہم بچوں کو تعلیم تو دیں گے اور ان کو ظاہری اصطلاحات سکھائیں گے، لیکن وہ اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہوں گے۔ انشاءاللہ شاید طوالت نہ ہو جائے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم والد صاحب کی کیا مسئولیات ہے بچے کے بارے میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔